جی السلام علیکم ناظرین، گلوبل کرنٹ نیوز کی جانب سے مجھے کہتے ہیں طیب گوندل۔ ناظرین، آج کا میرا پیغام پی ٹی آئی کے سپورٹرز، پی ٹی آئی کے ٹائیگرز، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا کھول کر بیٹھا ہوا تھا، اسکرول ڈاؤن کیا تو ایک ہندو لڑکی کا ایک گانا میرے سامنے آیا جس کو میں نے سنا، اور وہ کہتی ہے اپنے گانے میں، بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں۔ ذرا غور کریے گا جناب، بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا اب بھی عمران خان کا دفاع کرو گے؟ اب بھی آپ عمران خان کا دفاع کریں گے، یا یہ کہہ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر لو گے؟ کہ وہ تو ہمیں چوڑیاں پہنا رہی ہے، اس کے کہنے سے کون سا ہم نے چوڑیاں پہن لینی ہے، یا کون سا ہم چوڑیاں پہن لیں گے، یا وہ ہمیں ہماری اوقات یاد کرانا چاہتی ہے؟ تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ٹائیگر ہیں، ہم تو ٹائیگر ہیں، ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ 2 ٹکے کی عورت ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ اتنا کہہ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیں گے آپ؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج تمام مسلمانوں سے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ ویسے تو ہم بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں، علماؤں کی تذلیل کرتے ہیں، ہر وقت علماؤں کو پاؤں کے نیچے رول دیتے ہیں کہ ملا کون ہوتا ہے ہمیں دین سکھانے والا، کیونکہ دین کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم خود بہت جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں جناب، آج کے مسلمان نے یہ کہا کہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، وہ لوگ ہماری مسجدیں توڑ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو زندہ جلا رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، زیادتی کے بعد قتل کر رہے ہیں۔ کسی نے پس پردہ شرائع حساب سے جاننے کی کوشش کی کہ اسلام کی روح سے شمشیر کے زدر پہ، زور بازو پہ ملک حاصل کیا جائے تو اس میں کتنی اجازت ہے ان کو مندر بنانے کی؟ کتنی اجازت ہے ان کو مندر بنانے کی؟ جب تم اللہ اور شریعت کے خلاف جا کر فیصلہ کرو گے تو ان جیسے بدبخت لوگ تمہارا مذاق ہی اڑائیں گے جناب، تمہارا مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کہاں ہے آپ کا ضمیر؟ کیا آپ کا ضمیر واقعہ ہی مر گیا؟ کتنی بار تمہیں آواز دی جائے، کتنی بار تمہیں آواز دی جائے کہ خدا کے واسطے جاگو، خدا کے واسطے جاگ جاؤ۔ کشمیر میں بچوں کو روندا جاتا ہے، کبھی کشمیر میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو داڑھی سے پکڑ کر شراب پلائی جاتی ہے، لیکن غیرت نہیں جاگنے والی غیرت، جاگنے کو تیار ہی نہیں۔ آج ایک بدبودار انسان، بدبخت انسان آ کر پاکستان کو برا بھلا کہہ جاتا ہے، کیا اب بھی ہم اس بات کو سن کر کہہ دیں گے کہ نہیں جی عمران خان صاحب بالکل صحیح ڈیسیژن لیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کے خلاف کسی کو نہیں جانے دیں گے،
مندر بناؤ، مسجد کو تالے لگاؤ، سب چلے گا۔ کیوں عمران خان صاحب، کیوں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں آپ؟ ارے مجھے اس کے ٹائیگرز یہ بھی تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں یہ ظلم کب ہوا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ میں تو دنیا میں آیا ہی بتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہوں، تو تم کس کے ماننے والے ہو؟ یار خدا کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیاست سے باہر نکل آؤ یار، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ اسلام کے لیے ایک مسلمان تو بن جاؤ کہ کون سی ریاست مدینہ ہے، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ چند لوگ پوسٹیں کرتے ہیں 2018 میں عمران خان کا جنون تھا، 2023 میں یزید ہوگا۔ ارے بھائی وہ سب کا پرائم منسٹر ہے، سب کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں نظر اٹھا کر دیکھو کبھی قادیانیوں کی فیور، کبھی ہندوؤں کی فیور، مسلمان نظر نہیں آتے، مسلمانوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جو پیسہ مندر پر لگایا ہے، جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ پیسہ ان تک کیوں نہیں گیا؟ مندر کیوں بنا اسلام آباد میں؟ کیوں بنا مندر؟ مندر کی بنیاد کیوں رکھی گئی اسلام آباد میں کیوں رکھی گئی مندر کی بنیاد؟ یہ کسر باقی رہ گئی تھی کیا کہ ایک نامراد بیٹھ کر مسلمان کو گالی دے؟ آپ کہو گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہو گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جناب، کہ ایک کتیا کے بھونکنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے وہ بھونک نہیں رہے ہیں، وہ کاٹ بھی رہے ہیں، وہ بزرگوں کا تماشا بنا رہے ہیں، وہ کشمیری ماؤں بہنوں کا مذاق بنا رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی شرم آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی شخص سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہماری غیرت و پیامانی مر چکی ہے۔ اب میں بات کروں گا تمام اقتدار کے لوگوں سے، اس مندر کو آباد اس مندر کو بننے سے روکیں۔ اب ایف آئی آر درج کرواؤ۔ کتنی گنجائش ہے پاکستان کے آئین کے اندر وہ پاکستان میں مندر بنا سکیں؟ بتائیں کتنی گنجائش ہے؟ اب ایف آئی آر درج کروائیں، کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کورٹ کے دروازے پر، ہمیں انصاف دو۔ ہمارے ملک کے اندر کیسے اجازت دی گئی مندر بننے کی؟ مندر لانچ کیا جائے، کیوں؟ کس آئین میں لکھا ہے؟ کیا آئین اسلام کی روح سے پاکستان کے آئین کے اندر یہ گنجائش ہے کہ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ان تمام وکلا سے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، میں تمام اقتدار کے لوگوں سے، چاہے وہ آرم فورسز سے ہیں، چاہے وہ جج کی کرسی پر ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے،
خدا کے لیے مسلمانوں اتنے کمزور نہ بنو۔ اتنے کمزور نہ بنو طاقت کے نشے میں، کیونکہ جب رب کی پکڑ ہوگی تو وہ بہت دردناک پکڑ ہوگی، اور اس وقت سنوائی کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ میں تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اب روکو اس مندر کو روکو، کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ روک لو اس مندر کو۔ جناب، میں امید کرتا ہوں جو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا پایا ہوں، جو بتانا چاہتا تھا بتا پایا ہوں۔ جاتے جاتے ایک بات کہوں گا جناب، کہ کہیں پہنچنے سے پہلے کہیں سے نکلنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔